الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم سامعین و ناظرین، جس آیت طیبہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہے ہیں، اے اہل ایمان، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ اس نے کل اپنے عاقبت کے لیے، کل اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، اور پھر خبردار کیا، اے اہل ایمان، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یقیناً وہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ اس سے ما قبل کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے غدر اور ان کے عہد شکنی، منافقین کے نفاق اور ان کی سزا کا ذکر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑا، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اے فرزندان اسلام، تم تقوی کو اپنا شعائر بناؤ، خبردار تم اس راستے پر قدم نہ رکھنا جس سے تمہارے رب نے تمہیں منع فرمایا ہے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے رہنا، اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اور ہر شخص، تم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے کل اپنی آخرت کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے کیا اعمال ذخیرہ تیار کر رکھا ہے۔ جو شخص آج کی خوشیوں اور آج کی مسرتوں میں غم ہو کر کل کی خوشیوں کو بھول جائے، وہ شخص دانا نہیں بلکہ نادان ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے، جاہل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تاکید کی، اے اہل ایمان، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، وہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ آئیے ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا محاسبہ نفس کس طرح کا تھا۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رجسٹر تھا جس میں وہ روزمرہ کے اعمال درج فرما لیا کرتے تھے۔ جب ہفتہ گزر جاتا تھا تو آپ اس رجسٹر کو منگواتے تھے اور اس کا جائزہ لیتے تھے، اس کو چیک کرتے تھے، پھر اس میں اگر کوئی ایسا عمل پاتے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، اس کی رضا مقصود نہیں ہوتی، تو آپ اپنا کوڑا اٹھاتے اور اپنے آپ کو ماننا شروع کر دیتے اور کہتے، اے عمر، تو نے یہ کام کیوں کیا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مطلوب نہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب بھی کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور وہ ان آیات کی تلاوت کرتا جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعیدیں ہیں، تو آپ کی ایک کیفیت ہوتی، آپ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور آپ بے ہوش ہو جاتے اور کئی دنوں تک بیمار رہتے، سوائے نماز کے آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ یہ صرف حضرت ایک دفعہ کا ایسے ہی ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو ایک قاری صاحب نے یہ تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے، اس قدر فکر آخرت تھی، اس طرح وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے، کہتے ہوئے کہتے تھے، اے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، اے کاش کہ میں کنکر ہوتا، میں پتھر ہوتا، اے کاش کہ میں اس دھرتی پر موجود نہ ہوتا۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسبہ نفس کی حالت۔ یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ پر یہ کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے
اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ آپ بیمار ہو جایا کرتے تھے تو آپ فرائض منصبی سے ہٹ جائے گا، نہیں، بلکہ آپ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے اور گشت لگاتے تھے اور یہ چیک کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام پریشان تو نہیں ہے۔ اگر ایسے کسی شخص کو پاتے اس کی ہیلپ کرتے، اس کی مدد کرتے۔ حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ ایک نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے۔ ہر وہ نوجوان جس کے دل میں امت کا درد ہے، اپنی ملت کا درد ہے، اپنی قوم کا درد ہے، وہ اس کے مستقبل کو درخشاں دیکھنا چاہتا ہے، روشن دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہے کہ یہ قول ہے کہ وہ اس کو اپنی کاپی میں لکھ لے، خوش خط کر لے اور اسے اپنے ڈرائنگ روم میں سجا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، انی لا اکرہ احدکم ارا فارغا سبحللا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ۔ میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں، میں اس بات کو سخت ناگوار پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص نکما بیٹھا ہو، فالتو بیٹھا ہو، نہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہو نہ وہ آخرت کا کام کر رہا ہو۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اے موسیٰ، اس دنیا سے زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس دنیا سے پوری طرح کنارہ کش ہو جاؤ۔ کنارہ کش ہونے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ آپ دنیا کے وسائل سے، اس کے اسباب سے، اس کے ذرائع سے آپ فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں، یہ بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ دنیا کے اسباب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہاں کے اسباب سے، وسائل سے، ذرائع سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، اور اس فائدے سے جو بھی آپ مال تیار ہوتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ مال جو ہے وہ تمہارے گلے کا کانٹا نہ بننے پائے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کرے گا وہ سخت خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ حضرت روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن کا جو تعلق اس دنیا سے ہونا چاہیے وہ اس مرغابی کی طرح ہونا چاہیے جو ہمیشہ پانی کے اندر تو موجود رہتا ہے، اس میں غوطے لگاتا ہے، اس میں کودتا ہے، پھاندتا ہے، لیکن جب وہ مرغابی پانی کے باہر آتی ہے تو ایک مرتبہ اپنے پروں کو جھٹک دیتی ہے تو پانی اس کے انگ سے، اس کے بدن سے، اس کی باڈی سے پوری طرح جھر جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ مومن کو ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اسباب سے، اس کے وسائل سے، اس کے ذرائع سے بھرپور فائدہ اٹھائے، لیکن یہ اس سے کمایا ہوا مال اس کے دلوں کا کانٹا نہ بننے پائے، اور وہ ان چیزوں کو حلال سمجھتا رہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتا رہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کی عبادت کرتا رہے، مخلوق خدا کرتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے، اس کی مشیت سے، اس کے خشیت سے، اس کے ڈر سے اس کی آنکھیں اشکبار ہونے والی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا ذا الجلال والاکرام، آپ ایسے شخص کے بارے میں جو تیری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہو، اور جس سے تو نے منع فرمایا ہو اس سے رک جاتا ہو، جس کو تو نے کرنے کا حکم دیا ہو وہ کرتا ہو، اور اس کی آنکھیں بھی تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہو، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا مزدلفہ ہے آپ کا، اس ایسے شخص کے بارے میں کیا خوشخبری ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں ایسے شخص کے لیے اپنی جنت کو مباح کر دوں گا۔
اور اسے بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ہے اس شخص کے لیے کا اجر جس کی آنکھیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے، اس کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہیں۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو اس کے اعمال نامے کے پاس لایا گیا، ترازو کے پاس لایا گیا، اور اس شخص کا جو گناہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ فرشتے نے کہا اے شخص یہ تیرے گناہ ہیں۔ تو اتنے زیادہ گناہ دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے شخص تیرے خلاف گواہ موجود ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگتا ہے، دیکھتا ہے کوئی نہیں، پھر کہتا ہے باری تعالیٰ کہاں گواہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعضاء کو حکم دیتے ہیں، تو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کان یہ گواہی دیتا ہے کہ باری تعالیٰ اس نے اس کان سے چغلی سنی، غیبت سنی، غلط باتیں سنی، گانے سنے اور خرافات سنے، اور زبان بھی یہ گواہی دینے لگتی ہے اس نے اس سے جھوٹ بولا، اس نے وہ کیا، اور آنکھ بھی گواہی دینے لگتی ہے کہ اس نے ان چیزوں کو دیکھا جس سے تو نے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ پیر سب اس کے خلاف گواہی دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں اس کی شرمگاہ بھی اس کے خلاف گواہی دینے لگتی ہے، کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی، بد کرداری کی، زنا کیا۔ یہاں تک کہ اس کے ہر اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، فرشتے اسے جہنم میں لے جانے لگتے ہیں۔ تدری اسنا اس کی ایک پلک ہوتی ہے، وہ کہتی ہے باری تعالیٰ آپ بھی مجھے کچھ اجازت دیں، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں باری تعالیٰ آپ کا یہ فرمان نہیں کہ آپ نے اس شخص کے لیے جہنم کو حرام قرار دیا ہے جس کی آنکھیں اللہ سبحانہ تیری ڈر سے، تیرے خوف سے روئی ہوں، اشکبار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرا یہ فرمان ہے جس کی بھی آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے، تقوی سے، اس کی خشیت سے اشکبار ہوں، میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم حرام قرار دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اس بندے کی وہ ایک جو پلک تھی، ایک آنکھ تھی، وہ گواہی دینے لگتی ہے، اس کی آنکھیں تر ہوئی تھی تیرے خوف سے، تیری خشیت سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کا پروانہ دے دیتے ہیں اور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے انعام اللہ تعالیٰ کی خوف سے، خشیت سے اشکبار ہونے والوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ سقطت عنہ ذنوبہ کما تساقط الشجرۃ اوراقها، کہ بندہ مومن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت سے اس کا بدن ڈرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے انعام ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ اس نے اپنی کل آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہ کیا تیار کر رہا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کو چھوڑنا ہے، ایک دن جانا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو ہمارے پاس صرف اعمال ہوں گے۔ اس اعمال کو بنانے کی فکر کرنا ہے، جہاں ایمان اور عمل صالح کے بعد عمل صالح شرط ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح آج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ کل اس دنیا سے جانے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ تو اس وقت سے پہلے آج ہم اپنے اعمال کے بنانے کی فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکتفی بہذہ